إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و شکر انعام بجا لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس مہینے کی سعادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اس نعمت پر جتنا بھی شکر بجا لایا جائے بہت کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے اور اس کی بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت مندیاں ہمیں عطا فرمائے. بزرگوں، دوستو، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، وہ رمضان جس کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی خوشخبری سنایا کرتے تھے، اور انہیں اس بات کا احساس دلاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمت انہیں دینے والا ہے، جس کے لیے جنت کے دروازے جس مہینے میں کھول دیے جائیں، اور جس میں بڑے بڑے سرکش جن و شیاطین قید کر دیے جائیں، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کروا دے، جہنم سے ان کا نام نکلوا دے. اور وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرمایا، اور وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی رات رکھی، اور وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ بڑھا دیتے ہیں. کہا کہ عام حالتوں میں نیکیوں کا جو بدلہ دیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں اس کو بڑا چڑھا کر کبھی کہا کہ اتنا دیتا ہوں، وہ مجھے ہی پتا ہے کہ میں کتنا دیتا ہوں. ایسے مبارک مہینے میں ہم ہیں. اگر اس مہینے میں کسی کی مغفرت نہ ہو تو پھر کب ہو؟ اس مہینے میں اگر کسی کو اللہ سے دل لگانے کی وقت نہ ملے تو پھر کب ملے؟ یہ معاملہ مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو آدمی ان نعمتوں کی قدر کرے. دوستو، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید سنا. دراصل تراویح کے بعد درس کا انتظام ہمارے ساتھ رہے گا. 40 منٹ تک یہ درس رہے گا، اور اس درس میں میرا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے سیرت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ساری سیرت. انشاءاللہ ہم رمضان کے اس مہینے کے دوران سنیں گے، اور میرے ساتھ ہمارے شیخ محترم دکتور آر کے نور محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ان کی علمی صلاحیت سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ ساری کوششیں بس یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ سنانا یہ اس بات کے لیے ہے کہ ہم ایک دو بات پر عمل کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے، اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت میں ہمیں داخلہ دے دے. اسی بات کی یہ کوشش ہے. بزرگوں، دوستو، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں اس تعلق سے بیان کروں گا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے گزرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے ہوتا تھا، اس بات کا ذکر آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ یہ بات کا ذکر ہوگا۔ اس سلسلے میں 3 باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسے ہوتی تھی، یعنی شعبان کے مہینے میں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں اپنے رب سے کیسے رشتہ ہوتا تھا، رب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دل لگاتے تھے، کیسی اس کی عبادتوں میں مگن ہو جاتے تھے، کیسے اس سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات ہمارے ساتھ رہے گی وقت کے لحاظ سے، مع زوجاتہ فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تعلق رکھتے تھے رمضان میں۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ رمضان میں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہوتا تھا۔ یہ 4 باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آج اس کو ہم ختم کر دیں گے، نہیں تو بقیہ باتیں انشاءاللہ کل جمعے کی خطبے میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور میرے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ کسی بھی کام میں ہم دیکھیں گے تو اللہ کے نبی کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے راستے پر چلو، بتائے ہوئے نقش قدم پر چلو، میری اتباع، میری سنتوں پر عمل کرنا اس بات کی نشانی ہوگی کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی، جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ویسے چلنا آپ پر اور مجھے بہت ضروری ہے۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 ٹائمز یعنی 9 رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں۔ کتنے رمضان؟ 9 رمضان، یعنی 9 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کو کیسے گزارا، اور ہم ویسے ہی گزارنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ سر منہ انحراف، ہلکا سا رد و بدل کہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ہٹا دے۔ تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلی بات ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے کیسے ہوتے تھے۔ تو ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ ہوتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتے، بہت سارے روزے رکھتے، پتہ نہیں ہم میں سے کتنے روزے رکھے شعبان کے مہینے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے روزے شعبان کے مہینے میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ حدیث حسن ہے، حدیث حسن کے رتبے کی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ روزے کے مسائل صحابہ اکرام کو بتا دیں، کہتے کہ دیکھو شعبان کے مہینے کی گنتی کرو، اگر چاند نظر آ جائے تو دوسرے دن روزہ رکھ لو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل ہو
تو تم ایسا کرو کہ شعبان کے مہینے کی 30 روزے، شعبان کے مہینے کی 30 دن پورے کر لو جیسے ہم نے کیا. شعبان کے مہینے کی 30 دن پورے کر لو اور پھر رمضان پھر شروع ہو جائے گا اگر بادل ہو. اب یہ نہیں کہا کہ دیکھو ایسا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. ترا الناس الہلال، لوگوں نے چاند دیکھنے کو کوشش کی لیکن کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن میں نے چاند دیکھا، دکھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بات کو مان لیا. یہ ایک اعرابی بدو آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں. جب اس نے یہ دو باتوں کی گواہی دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں میں اعلان کر دو کہ اب رمضان شروع ہو چکا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی گواہی مان لی، لیکن شرط ہے کہ آدمی چاند کو دیکھے. چاند کو دیکھے، سیدھی سیدھی بات. چاند نظر آئے تو آدمی روزہ رکھ لے، چاند نظر نہیں آئے تو شعبان کی 30 دن پورے کر لے جیسے ہم نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں لوگوں کو تیاری کرواتے تھے، مسئلے مسائل بتاتے تھے اور پھر رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. تو دوستو عزیزو، جیسے ہمارے پاس یہ تھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان سے آنے سے پہلے کی بات. اب جب رمضان آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسے ہوتا؟ ہم کیا بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تو سال بھر اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا تھا. جب رمضان آتا تو یہ تعلق بڑھ جاتا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک نماز میں ٹھہرے رہتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے. میں نے بارہا کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت. اور پھر کبھی ایسا بھی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ذرینی یا عائشہ، اے عائشہ ذرا چھوڑو، اتعبد ربی، میں اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. میں تمہیں چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات رب کی عبادت میں لگ جاؤں. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اس حدیث کو سنیں. اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤں. اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے حتی بلّا، یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی، آنسوؤں میں بھیگ گئی. حدیث شرط مسلم کی شرط پر ہے. کہتے ہیں کہ گود بھیگ گئی اور پھر روئے کہا کہ بہت حد تک آپ کا دامن تر ہو گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نماز کے لیے متنبہ کیا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آج کی رات مجھ پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کی حالت ہے. یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کی حالت ہے جس کو معلوم ہے کہ اللہ کے پاس اس کا کیا مقام ہے. ان کو معلوم تھا، اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ اللہ کے پاس آپ کا کیا مقام ہے. اعلیٰ علیین میں آپ کا نام ہے، لیکن رو رہے ہیں، دامن تر ہے، دامن بھیگ چکا ہے. بیوی سے کہہ رہے ہیں دیکھو چھوڑ دو، آج میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جانا چاہتا ہوں.
اللہ تعالیٰ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور جس کو یقین ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا، اس کی حالت ہے، تو آپ کی اور میری حالت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہمارا رشتہ کیسے جوڑنا چاہیے؟ ہم کتنے دور ہیں، وہ کتنا قریب تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے قربت کا کیا عالم تھا، اور ہماری دوری کا کیا عالم ہے؟ اس پر مجھے اور آپ کو احساس کرنی چاہیے۔ یہ تھا تعلق اللہ تبارک، اللہ کی اس رسول کا اپنے رب کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر تو آپ کی حالت تھی، لیکن جب رمضان آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھتے، اور رمضان آتا تو اسی لیے ہے، کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اس لیے کہ یہ تمہارے اندر، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزے کی جو آداب ہوتی، جو سنتیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار تناول فرماتے۔ افطار جس کے بارے میں کہا تسحرو، یعنی تم سحری کرو، اس لیے کہ وہ برکت کا کھانا ہے، برکت کا کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو برکت کا کھانا کہا، برکت کے کھانے کا نام دیا۔ اور پھر افطار، افطار جس کے بارے میں کہا کہ افطار کرانے والے کے لیے اجر و ثواب کی باتیں کہی۔ آدمی افطار کرتا ہے اور پھر افطار کرانے والا اور بہت اجر و ثواب، جسے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تھے، سحری کرنا سنت ہے، اور اسے برکت کے کھانے کا نام دیا۔ اگر کوئی نیند کے لیے کہتا ہے کہ نہیں روزہ تو رکھوں گا لیکن سحری نہیں کروں گا، تو سنت سے دور ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر ایک بار انہوں نے کہا تعجیلہ للافطار، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کرتے تھے۔ جیسے کہا کہ افطار میں جلدی کرتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے افطار کر دے، یعنی جب ٹائم ہو جائے تو آدمی افطار کر لے۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کا نبی کہے کہ شک کے دن کا روزہ نہ رکھو۔ شک کے دن کے روزے کا کیا مطلب ہے؟ شعبان کا مہینہ ختم ہوا تو کچھ لوگ ڈاؤٹ کے حساب سے روزہ پہلے سے ایک روزہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ایسے روزہ نہ رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزے سے منع فرمایا ہے۔ سیدھی سیدھی بات، چاند نظر آ گیا تو روزہ شروع کر دو، نہیں نظر آیا تو شعبان کے پورے دن پورے کر لو، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے کہ لوگ ایسے آلات استعمال کریں، جھانک کر، کود کر، ادھر گھس کر آدمیوں کو چاند تلاش کریں۔ نہیں، کہا کہ اللہ نے جو آنکھیں پیدا کی ہیں، دی ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے سے آدمی دیکھ لے، نظر آتا ہے تو روزہ رکھ لے، نہیں نظر آتا ہے تو شعبان کی 30 دن پورے کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ رمضان کا جو معاملہ تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، افطار کرتے تھے اور سحری کرتے تھے۔ افطار کرتے کس سے تھے؟ تو کہا افطارہ علی رطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رطب، کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، انکساری تھی۔ افطار میں، سحری میں بالکل معمولی سی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہوتی تھیں۔ یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے میں ایسا ہوا، ایک دن، کہ شب قدر کب ہے یہ جاننے کے لیے لوگوں نے بہت ڈھونڈا، آخر میں مجھے پکڑا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ شب قدر کون سی رات آتی ہے۔ تو میں اس وقت پہنچا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کا وقت تھا، اور میں جب وہاں پہنچا تو تھوڑا سا کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور میں نے وہاں سے اس شرم سے ہاتھ ڈالنے سے میں پرہیز کر لیا کہ کہیں میرے ہاتھ ڈالنے سے کھانا اور کم نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بالکل اتنا مختصر تھا، جو لوگ ساتھ ہوتے تھے، کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا جب دیکھا کہ کھانا بالکل تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا کھانا وہاں رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر کہا دعاؤہ عند الافطار،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے افطار کے وقت. میں آپ کو متنبہ کر دوں، افطار کے وقت دعا کرنے کی بات جب آتی ہے تو دن بھر میں کبھی بھی دعا کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، سامنے گنجی کا کٹورا اور پھر فاتحہ جیسے دلاتے نہیں، سامنے بجی مچر وہ ویسے رکھ کے دعا کر. کہا کہ یہ نہیں، آدمی ایسے، یہ تو فاتحہ دلا رہے ہیں آپ. کہا کہ ایسا نہ کریں، آپ اور ہم دعا کر رہے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں. عصر کے بعد بیٹھ کر دعا کر لیں یا ظہر کے بعد بیٹھ کر دعا کر لیں. اور جو دعا کا جو من بنا لیا گیا ہے، دعا کی جو خاص بات بنا لی گئی ہے، سامنے گنجی کا کٹورا ہو تب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں. کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. سارا دن آدمی روزے کی حالت میں ہے، آدمی دعا کرے، جتنا دعا کر سکتا ہے دعا کرے. خاص کر اس وقت کے لیے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو خاص بنا لینا یہ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، گرچہ کہ حدیث حسن ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر افطار کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کرتے تھے روزے کی حالت میں. اور روزے کی حالت میں آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سواکہ عند الصیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا. بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے. یہاں تک کہ کہا کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ مسواک کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہو جائے، کبھی کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا آ جائے، اتنا مسواک استعمال کرتے تھے. اب مسواک کون سا استعمال کرے، کچی لکڑی استعمال کرے یا سوکھی لکڑی استعمال کرے؟ بہت سارے سلف سے پوچھا گیا کہ کون سی لکڑی استعمال کریں. کچی لکڑی میں مزہ آتا ہے، اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ پانی جو تم کلی کرتے اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بات ایسی نہیں ہے. آدمی مسواک کرے، بھلے کسی سوکھی لکڑی سے کرے اور کچی لکڑی سے کرے، آدمی مسواک کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی حالت میں کسی بھی وقت، صبح، دوپہر، روزہ افطار کرنے سے پہلے کبھی بھی آدمی مسواک کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں ادراکہ الفجر جنبا وہو صائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز یعنی سحری کے لیے اٹھتے تھے. تو کبھی مرد آدمی کے لیے جو حالتیں ہوتی ہیں صحبت کے طور پر، کبھی جنبی ہوتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فجر کی نماز سے پہلے نہا لیتے تھے، غسل کر لیتے تھے. تو یہاں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اتنا مبارک ہونے کے باوجود پہلے کے 20 دن اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اتنا خاص شغف آپ کا ہوتا تھا، وہیں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان آ جائے تو آدمی سنیاس لے لے، بالکل آدمی اب کٹ جائے، بالکل نہ بیوی نہ بچے. نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. حدیث میں بتایا کہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہو جاتے تھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے تھے اور سحری کر لیتے تھے، اور فجر سے پہلے یہ ساری حالتیں ہو جاتی تھیں. اور اسی طرح کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جب گرمی بڑھ گئی، دھوپ بڑھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سر پر پانی بھی ڈالا ٹھنڈک کے لیے، کبھی پانی ڈال لیا تاکہ ذرا سی سردی ہو جائے، ذرا ٹھنڈک مل جائے. تو آدمی ڈال سکتا ہے، اگر گرمی بڑھ جائے تو آدمی اپنے سر پر پانی بھی ڈال سکتا ہے. اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا. اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ صوم وصال بھی کیا. صوم وصال کے معنی ہیں بغیر سحری کے اب روزہ ملاتے رہے، یعنی یہ پہلی بات تھی. کہا کہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صوم وصال یعنی بغیر سحری کی روزے کا روزہ ملا دیتے ہیں، یعنی کبھی روزہ ایسے کنٹینیو ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری بات الگ ہے، میری بات الگ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پلاتا ہے، تاکہ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمحات گزاریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صوم وصال بھی کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو کنٹینیو بھی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی حالت میں کبھی سفر بھی کیا، اور سفر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ بھی رکھا، کبھی بغیر روزے کی بھی رہے۔ دونوں حالتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور سفر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی دور نکل جائے۔ کبھی کسی صحابی کا سفر شروع نہیں ہوا، ابھی سفر پر جا رہے ہیں، وہی انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ بچا کہ ارے ابھی آپ گھر سے نہیں نکلے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ آدمی مسافر ہے، سفر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت اسے حاصل ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھ لے، اور یا چاہے تو وہ روزہ افطار کر لے یا روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یہ تھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی طرح جب بات دیکھنے کی آتی ہے تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ جب آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جو تعلق بناتے تو اس میں سے یہ بات بھی تھی قیام اللیل فی رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تراویح کا التزام کرتے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان جب شروع ہوتا ہے، پہلی بہار ہوتی ہے تو پہلے دن ساری مسجد ہری بھری رہتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سارا ایمان سمٹ کر آ چکا ہے، لیکن جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں ایمان ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جماعت کم ہوتی جاتی ہے، کبھی کچھ لوگ کسی اور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو بچنا چاہیے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کسی صاحب نے اعتراض کیا، ارے سارے جن اور شیاطین تو جہنم قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن لوگ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ علماء نے سلف نے کہا کہ سارا قصور جن اور شیطان کا نہیں ہے، کچھ طبیعتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، خبیث طبیعتیں بغیر جن کے بھی اپنا اثر دکھا لیتی ہیں۔ ان کو جن شیطان کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ آٹومیٹک کام کرتی ہیں، ان کو جن شیطان کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی طبیعتیں ہی سرشت ہوتی ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ چونکہ ان کے اندر ایسی حالتیں ہوتی ہیں، اور بعض انسانی شیطان ہوتے ہیں، انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں بولتے نہیں آج تراویح نہیں پڑھیں گے، باہر گھومیں گے، یہ ایک انسان دوسرے انسان کو گھمانے لے جاتا ہے۔ تو آدمی کو موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی انہ لم یکن یزید فی قیام علی 11 رکعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ کبھی تراویح نہیں پڑھی، یا 13 رکعت، یعنی فجر کی 2 رکعت ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی۔ اور یہ تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں کہا انہ لم یکن یقوم اللیل کلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی قرآن مجید پڑھتے، کبھی تراویح پڑھتے، یعنی تراویح پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ویسے رات گزارتے تھے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ اور کبھی کہا ان غالب قیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب قیام، نماز پڑھنا منفرد ہوتا تھا، یعنی اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ ہاں اگر کسی آدمی کو مکمل یقین ہے کہ بھائی ہم جائیں گے گھر میں خشوع خضوع سے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور لمبی نماز پڑھیں گے تو آدمی پڑھ لے۔ لمبی نماز پڑھنے کے بجائے اگر آدمی لمبا ہو جائے، کہا کہ اگر آدمی کوئی اور اس میں سو جائے تو کہا کہ بات غلط ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھانے کا امام بنایا۔ کسے کسے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان دونوں نے لوگوں کو تراویح پڑھائی۔ کہتے ہیں
کہ ایک زمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، دیکھا کہ مسجدیں پر نور ہیں اور لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو کہا اے عمر، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو منور کر دے، تم نے اللہ کی مسجدیں منور بنا دی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ اور ایک زمانہ حضرت عثمان غنی کا آیا رضی اللہ عنہ مجمعین، رضی اللہ عنہ ذی النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا جس میں کہتے ہیں کہ تراویح ہم پڑھتے تھے اور کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، لاٹھیوں کے سہارے سے ہم کھڑے ہوتے تھے، اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی، ہم لاٹھیوں کے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے اور اتنا جلدی بھاگتے کہ کہیں سحر چھوٹ نہ جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت مبارکہ تھی کہ سحری میں دیر کرتے تھے اور افطار میں جلدی کرتے تھے۔ سحری میں کتنا کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ سحری اور نماز اذان کے بیچ میں کتنا ٹائم ہوتا تھا؟ تو کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر، بالکل شارٹ ٹائم۔ یہ نہیں ہوتا کہ 3 بجے سے دسترخوان کے سامنے بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں۔ کہا کہ اس سے تو رمضان تو آتا آدمی کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے، لیکن کہتا اچھا کھانے کا معنی ہے، اچھا کھانے کا معنی ہے۔ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جلدی کھانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی جلدی کھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ابھی فجر کی اذان کے لیے آدھا گھنٹہ ہے، سو جاتا ہے۔ اگر وہ سحری دیر سے کرے، جیسی اذان ہوئی اور فوراً مسجد کے لیے چلا آتا ہے، اور یہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہے اور سنت پر عمل بھی ہو جاتا ہے، اور بالکل یہ سنت پر عمل پیرا ہونے والی چیز ہے، آدمی کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تراویح پڑھتے تھے یا بعد میں صحابہ کرام نے جو تراویح پڑھی، یہ خشوع خضوع اور آدمی طوالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لمبی تراویح پڑھی ہیں، اور پھر تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے یعنی ساری رات جاری رہتا ہے، جب بھی آدمی پڑھ لے آدمی اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اسی طرح ایک چیز یہاں اور ہمارے ساتھ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جب دل لگاتے تو جہاں رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی یہ سنتیں تھیں، قیام اللیل کی یہ بات تھی، کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ گزاری کرتے، عبادتیں کرتے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کرتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور آپ یقین مانیے کیا اعتکاف تھا؟ کہا کہ شب قدر کی تلاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا، کبھی دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، یعنی فرسٹ 10 days، سیکنڈ 10 days، اور کبھی بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ کیا تلاش تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کی کیا جستجو تھی۔ اے کاش وہ تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، وہ جستجو ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہم ویسے تڑپیں جیسے اللہ کے نبی نے تڑپا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بات معلوم ہوئی کہ آخری عشرے میں اعتکاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا ہلکا خیمہ، ایک ٹینٹ لگوایا، جیسے صحابہ اکرام کہتے ہیں چھوٹی سی حصیر تھی، وہ ٹرکی خیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا، اور اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اعتکاف کرتے تھے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سادگی پر کہ اس سادگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ جسمانی طور سے، شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل خوبصورت ہوں۔ اللہ کے بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو بالکل اللہ تبارک و تعالی بالکل سکون کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آتی تھی، اپنا سر باہر کرتے تھے، آپ کی بیوی سر میں تیل لگاتی تھی، بال برابر کرتے تھے، یعنی اعتکاف معتکف ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے دل لگائے بیٹھے ہیں، لیکن حسن المظہر یعنی دیکھنے میں بالکل اچھے ہوں، یعنی کہ بالکل ایسے کہ ابھی کسی ریگستان سے آئے ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نماز میں کھڑے ہوں، مناجات کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں یا اعتکاف کی حالت میں ہوں تو بالکل اچھی حالت میں، اچھی ہیئت میں، اچھے حسن مظہر میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔
اس بات پر غور کیجئے، اس لیے کہ ہم بہت سارے اس کا خیال نہیں کرتے. ارے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسا ڈکار لیتے ہیں کہ بازو والا پریشان ہو جاتا ہے، پیٹ کی ساری بدبو سنائی دیتی ہے، بیچارہ پتہ نہیں کیا کیا کھا کے آتا ہے اور ایسا ڈکار لیتا ہے کہ بازو والا پریشان ہو جاتا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے بارگاہ میں ٹھہرا ہے. اللہ تعالیٰ ہاں بیمار ہے تو آدمی بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر زور سے جتنا زور لگا رہا ہے، ڈکار لگا رہا ہے، بازو والا پریشان ہو جاتا ہے. لہسن کی بدبو اور پیٹ کی ساری بدبو آدمی کی آتی ہے، اس سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت ناپسند کرتے تھے. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب 21ویں دن شروع ہو جاتا، یعنی 20واں دن جب ختم ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف میں داخل ہوتے اور بغیر ضرورت کے اپنے معتکف سے باہر نہیں نکلتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم وہ اپنے معتکف سے باہر نکالتے اور آپ کی بیوی آپ کے سر میں ایک تیل لگاتی اور کنگھی کرتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں کبھی جنازے میں شریک نہیں ہوتے اور جب تک اعتکاف میں ہوتے اور بلا ضرورت باہر نہیں نکلتے. یعنی اعتکاف کی کچھ خاص حالتیں ہیں، آدمی کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اپنا دل لگاتے تو آخری عشرے کا بالخصوص اہتمام کرتے. آخری عشرہ جب آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں کھڑے ہوتے، حضرت جبرائیل امین آتے اور انہیں قرآن مجید سناتے اور ان کا قرآن مجید سنتے. اور وہاں آپ کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، اور یہ کہ کہا کہ اتنی تواضع کہ کبھی آپ کی مسجد پانی سے ٹپک جاتی. اسی لیے شیخ صالح عثیمین نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسجد کی شان و شوکت اس میں ہے کہ وہاں عبادتیں ہوں، ایمان ہو، اخلاص ہو. لیکن ساتھ ساتھ آدمی مسجدوں کی کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا طہر، میرے گھر کو پاک و صاف رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے دعائیں دی جنہوں نے آ کر عود لگایا، خوشبو لگائی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کا اہتمام کیا جائے. لوگ اپنے گھر کو پتہ نہیں کیسے کیسے سجاتے ہیں، اللہ کے گھروں کا اہتمام کریں، اس پر اپنا پیسہ حلال پیسہ خرچ کریں جب تک یہ گھر آباد ہیں اور یہ گھر سنور رہے ہیں. یعنی ایسے کہ ایمانی روح کے ساتھ، آپ کے ایمان کے ساتھ، آپ کی عبادتوں کے ساتھ، آپ کی اخلاص کے ساتھ اور ظاہری اور باطنی اس کی صفائی اگر ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کی حفاظت کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ جوڑتے تھے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے. اور یہ کہ یہ رمضان کا مہینہ جہاد کا مہینہ بھی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں نے جب جب اسلام کو اپنے دل سے لگایا، اسلام نے ان کا رتبہ بڑھایا. آپ سوچ سکتے ہیں مدائن میں قیصر و کسرا اس زمانے کے آج کے حساب سے آپ یورپ اور یعنی امریکہ اور رشیا کی جو باتیں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں، عربوں کے زمانے میں وہ اتنی طاقت رکھتے تھے. ان کسرا کا جو تاج ہوتا ہے، جو کراؤن، جو تاج ہوتا ہے، مدائن سے نکلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ پہنچا. کہاں کا مدائن، کہاں کا مدینہ، 2 اونٹوں پر رکھ کر اس کا جو کراؤن، اتنا بڑے ہیرے موتیاں، 2 اونٹوں پر رکھ کر ایک موتی بھی اس میں سے غائب نہیں ہوئی. اور سارا تاج لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈھیر کر دیا گیا. بولا کہ یہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی. اتنا لمبا سفر کر کے اس
اس ظالم کا جو تاج تھا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کا تاج لایا گیا۔ جب کبھی مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں شان و شوکت عطا فرمائی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ جہاد کا بھی مہینہ تھا، اس میں جنگ بدر ہوئی اور فتح مکہ اور تبوک، یہ ساری جنگیں اس میں ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ہمارے اعمال یہودیوں اور نصرانیوں کے اعمال کے مطابق نہ ہو، یعنی ہماری زندگیاں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری عبادتیں ان کی اس میں مل نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ افطار میں جلدی کرو، یہودی افطار میں تاخیر کرتے ہیں، لأن اليہود یؤخرون، یہود افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں، تم افطار کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے ہم مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی نیکیاں اور بڑھ گئیں، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اور نیکیاں کی۔ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمل تعلق اپنے رب کے ساتھ، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اور پھر صدقہ و خیرات کے ساتھ، اعتکاف کے ساتھ، اور عشر آخر میں اپنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادتوں کے ساتھ۔ اسی کو ہم اپنائیں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی رمضان ہمیں گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔